ہے وہ بہت بہت مبارک ہو. اور خاص طور پہ جمعے کے حوالے سے ہمارا اسپیشل پروگرام ہوتا ہے جو کہ ہم جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کرتے ہیں. اس میں ہماری سوشل باتیں بھی ہوتی ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہوتی ہے. پہلا ہمارا حصہ جو ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے اس میں کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ ہم انٹرسٹنگ جو ہے وہ نیوز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. اور جو ہمارا دوسرا حصہ ہوگا وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, پھر ہم اس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سخاوت کے حوالے سے ہے. تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے جو ہے وہ چلیں گے. سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں کہ اس نے اپنے گولز کو سیٹ کیسے کرنا ہے, اس نے اپنے آپ کو کس طرح جو ہے وہ اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے آگے کے لیے تیاری کرے. آگے کی تیاری اس دنیا میں بھی کچھ آگے پانے کے لیے تیاری ہو سکتی ہے, اور آگے کی تیاری آخرت کی تیاری بھی ہے. ظاہری بات ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, اس دنیا میں ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. لیکن کچھ ایسے کام بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے صرف مائنر سی جو ہے وہ ہم اس میں اپنی کانسنٹریشن رکھتے ہیں, زیادہ ہم اس میں جو ہے وہ اپنا ٹائم سپینڈ نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں, ہم اس میں جو ہے وہ انوالو ہونا پڑتا ہے. یہ تمام چیزیں جو آپ پہ مسلط کر دی جاتی ہیں, اس ٹائم میں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ اس کے مطابق ڈھالنا ہے, اس کے مطابق کام کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے. زیادہ تر جو ہمارے ملک میں ڈپریشن کی وجوہات ہیں, اسٹریس کی وجوہات ہیں, یا پھر ایک دوسرے سے جو ہمارے سوشل ڈسٹینسنگ ایک تو کووڈ کی وجہ سے آ گئی, لیکن جو دماغی طور پر ایک سوشل ڈسٹینسنگ آلریڈی ہمارے اندر موجود ہے وہ کیوں آئی؟ وہ اسی لیے آئی کہ ہم ایک دوسرے سے خفا ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح انوالو نہیں ہیں, ہماری ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں نہیں ہیں بلکہ دشمنیاں ہیں. ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہم دوست بنا کے چلنے کو جو ہے وہ فخر محسوس نہیں کرتے. ہم فخر محسوس تب کرتے ہیں جب ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہو, کہ ہماری تو بڑی دشمنیاں ہیں جی, ہماری تو بڑی یہ چیزیں ہیں, ہمارا تو ایسے ہے. ہم ان چیزوں پہ فخر کرتے ہیں, جبکہ فخر ہمیں اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے سخی ہیں, ہم سخاوت میں کتنے آگے ہیں. ہمیں اگر فخر کرنا ہے تو اپنی کردار پہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کردار میں کتنے مضبوط ہیں. ہمیں فخر کرنا چاہیے تو اس بات پہ کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. لیکن ہم فخر کرتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی مائنر سی باتوں پہ. وہ جی میں نے فلانے بندے کو دبا لیا, میں نے اس کو جو ہے وہ ایسے ایک ڈانٹ پلائی اور وہ جو ہے وہ تیر کی طرح جو ہے وہ سیدھا ہو گیا. یہ ہمارے فخر ہیں, یہ ہم اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, صفر ہے. لیکن اگر کوئی کسی کی بات خاموشی سے برداشت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ کمزور ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تربیت میں وہ تمام چیزیں شامل نہیں ہیں جو آپ اس سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ وہ چیز جو آپ اس سے چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا کرے اور یہ خود ہی غلط کرے اور خود ہی ساری چیزیں. ہمارے ملک کا المیہ ہے, ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ہم آج تک جو ہے وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پائے؟ کیونکہ ہم دوسروں کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. جب ہم دوسروں کے آگے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی وہیں کھڑے رہیں گے, ہماری کامیابی بھی وہیں رک جائے گی. اس لیے دوسروں کو بھی آگے بڑھنے دیجیے اور خود بھی آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھیے. آج کا پروگرام جیسے میں نے آپ کو بتایا جمعۃ المبارک کے حوالے سے خاص پروگرام ہے, سخاوت کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اسلامک ٹاپک بھی ہوگا, اسلامک اسکالر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, نعت خواں حضرات بھی ہوں گے. لیکن پروگرام کے دوسرے حصے میں, کیونکہ 2 گھنٹے میری آپ کی ملاقات ہوتی ہے, تو پہلا جو ہمارا اسپیل ہوگا اس میں آپ کے ساتھ کچھ جو ہے وہ نیوز کے حوالے سے بات کرتی ہوں. آپ کو پتا ہے اوور آل ہم اس میں جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں, تمام چیزیں جو ہے وہ ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں. اوور آل کیا ہو رہا ہے, ملک کے حالات کیا ہیں, پورے معاشرے میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر رہی ہے, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کیا نہیں ہو رہی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں, ہم اس معاشرے میں سٹینڈ کرتے ہیں جہاں پہ ہم جو ہے وہ ان سب چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اگر ہم اپنے ساری بیلٹی, ساری کانسنٹریشن جو ہے کام پہ لگا دیں اور اپنے کام پہ دھیان دیں تو میرا خیال ہے ہم بہترین شخص بن سکتے ہیں. اسی لیے باہر کے ممالک کے جو لوگ ہیں, جو ماہرین ہیں, جو سائنسدان ہیں, وہ ہر وقت ریسرچ میں رہتے ہیں. وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ دنیا کو اس سے فائدہ ہو. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو جناب پہلی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دنیا کی پہلی ایسی ڈیوائس کا تجربہ کیا گیا ہے جو انسانوں کی بینائی جو ہے وہ دور کرتی ہے. اب یہ کیا ڈیوائس ہے, اس کے حوالے سے جو میرے پاس تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سائنسدانوں نے اپنی طرز کی ایسی منفرد ڈیوائس تیار کر لی ہے جو اندھے افراد کی بینائی بحال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایک بہت بڑا تجربہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ آسٹریلیا کی موناش یونیورسٹی کے ماہرین نے 1 دہائی سے زائد عرصے تک کام کر کے اس ڈیوائس کو تیار کیا ہے, جس میں اسمارٹ فون سٹائل کے الیکٹرانکس اور دماغ میں نصب کرنے والی مائکرو الیکٹرانز کا امتزاج استعمال کیا گیا ہے. یہ نظام ابتدائی کلینکل تحقیق اور بھیڑوں پر مؤثر ثابت ہوا تھا اور اب محققین اور انسانوں پر پہلے ٹرائل کی تیاری کر رہے ہیں.
یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، بصری اعصاب کو پہنچنے والے اس نقصان کو بائی پاس کر جاتی ہے، جس کو اگر کلینکل اندھے پن کا باعث قرار دے دیا جائے، یعنی اگر کوئی بھی ایسا شخص کہ جو بینائی سے محروم ہو گیا ہے، تو یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے، یہ آپ اس کو جو ہے وہ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا جو اسٹرکچر ہے یہ کس طریقے کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. تو یہ ڈیوائس اگر آپ جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو پہنا دیں، اینک کی طرح سے جو ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے، تو اس سے جو ہے وہ اندھے لوگ بھی دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ان کی بحال ہو جائے گی. اور یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے بصری اعصاب کو پہنچنے والے اس نقصان کو جو بائی پاس جو ہے وہ کر جاتی ہے، جس کو اگر کلینکل اندھے پن کا باعث قرار دے بھی دیا جائے تو بھی ڈیوائس ایک کیمرے کی جانب سے اکٹھی کی جانے والی جو تفصیلات ہیں اس کا ترجمہ کرتی ہے اور اسے ایک ویژن پر ایسیز یونٹی اور کاسٹیوم سافٹ ویئر کے ذریعے وائرلیس طریقے سے دماغ میں نصب ٹائلز تک پہنچا دیتی ہے. یہ ٹائلز تصویر ڈیٹا کو الیکٹریکل لہروں میں بدلتی ہیں جو دماغی نیورونز تک ایسے مائکرو الیکٹرونز کے ذریعے پہنچتی ہیں جو انسانی بال سے بھی پتلی ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے، ایسی ٹیکنالوجی ہے جو دریافت ہو چکی ہے، سائنس نے اس پر بہت زیادہ ترقی کی ہے اور یہ تجربہ جو ہے وہ انسانوں پہ بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے. تو یہ ایک بہت اہم چیز جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہمارے پاس دوسری ایک خاص چیز ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ زمین کے ساتھ ایسا سیارہ جس میں ممکنہ زندگی کے آثار موجود ہیں. وہ سیارہ کون سا ہے اور کہاں زندگی کے جو ہے وہ آثار موجود ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. زمین کے پڑوسی یا جڑواں سیارے زہرہ کے زہریلے ماحول میں کچھ ایسے آثار بھی دریافت ہو گئے ہیں جو کسی قسم کی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور زہرہ پہ کل ہم نے جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ زہرہ پر جو ہے وہ زندگی کے آثار جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آئے ہیں. لیکن یہ کیسے نظر آئے ہیں، کس طرح سے آئے ہیں، اس میں مزید تحقیق ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ جس پر جیسے تحقیق ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے ہم اس میں جو بھی بہتری آتی جائے گی ہم آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتے رہیں گے. تو اگر یہ دریافت کی تصدیق جو ہے ٹیلیسکوپ کے مشاہدے اور مستقبل میں خلائی مشن سے ہوئی ہے تو سائنسدانوں کی توجہ زہرہ کی جانب مرکوز ہو جاتی ہے. اب جب سائنسدانوں کی توجہ جو ہے وہ زہرہ کی طرف مرکوز ہوتی ہے تو وہ یہ چیز جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں کہ یہاں زندگی کے آثار جو ہے وہ موجود ہیں. اب یہ کیسے موجود ہیں؟ سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے اس سیارے میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے. پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ یہاں پہ زہریلے جو اثرات ہیں اس کی بنا پر سائنسدان وہاں زندگی کی تلاش کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے تھے. لیکن زندگی کی تلاش میں یا زندگی یہاں پہ ممکن ہے یا نہیں، اس حوالے سے کوئی فیصلہ ممکن نہیں ہو سکا تھا. اب آ کر جو ہے وہ سائنسدانوں نے اپنے تجربے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس سیارے پہ زندگی کا جو ایک ممکنہ زندگی کے آثار ہیں وہ ہم جو ہے وہ بظاہر طور پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی وہاں پر پراپر طریقے سے اس چیز کی تصدیق جو ہے وہ ہونی باقی ہے. اس پہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ ممکنہ زندگی کے آثار جو ہے وہ کس طرح وہاں پر جو ہے میسر آئیں گے اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ پاسبل جو ہے وہ ہوگا. یہ ایک یورپی سائنسدان کا پورا گروپ ہے جس نے جو ہے وہ یہ ریسرچ کی ہے اور وہاں ایک کیمیکل فاسفین کے زہریلے ماحول میں دریافت کیا ہوا یہ تجربہ ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کیمیکل وہاں موجود جو یہ کیمیکل ہے اس کی موجودگی وہاں واحد وضاحت کی قسم ہے جو ایک زندگی کی قسم سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے. اور فاسفین اس کا نام ہے یہ کیمیکل کا اور یہ زمین پر صنعتی طور پر تیار ہوتا ہے، یعنی کہ آلریڈی زمین پر اسے صنعتی طور پر تیار کیا جاتا ہے. اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ زمین کے یہ بہت قریب اگر زہرہ سیارہ ہے تو یہاں پر زندگی کے آثار کیسے ہوئے. اگر زمین پر یہ صنعتی طور پر فاسفین کیمیکل تیار ہوتا ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ فضا کے ذریعے، زراعت کے ذریعے جب یہ پھیلتا ہے ہوا کے ذریعے اور پورے جو ہے وہ جس طرح محکمہ موسمیات اپنی تصدیق کرتے ہیں اور موسمیات کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ زراعت جو ہے وہ ہوا میں اور مکس ہوتے ہیں تو پھر یہ جو قریب سیارے ہیں یہاں پر زندگی کے جو ایک آثار نظر آئے ہیں وہ اسی وجہ سے نظر آئے ہیں. مطلب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ کوئی ماہرین ہی اس کو جو ہے وہ دریافت کر سکتے تھے ورنہ اس کی دریافت اتنا آسان کام جو ہے وہ نہیں تھی. بہرحال جس دریافت کی تصدیق کے لیے انہوں نے چلی اور یورپین سیدرن آبزرویٹری ISO کی حساس ٹیلیسکوپس کا استعمال کیا ہے جو زہرہ کی جتنی بھی ویلتھ ہے اور جتنا بھی اس کا مشاہدہ کر سکتی ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے انہوں نے ایجاد کر لیا ہے. برطانیہ، جاپان اور امریکہ کے محققین کی ٹیم نے بھی اس کا اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ کیمیکل زہرہ کے بادلوں میں بہت کم مقدار میں ہے یا ایک چھوٹی جگہ پہ موجود ہے. اب وہی والی بات آ گئی کہ زہرہ کے بادلوں میں دریافت ہے. وہی میری والی بات کہ جیسے میں ابھی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر زمین پر یہ صنعتی طور پر بنایا جاتا ہے تو یہ بادلوں کے ذریعے، ہوا کے ذریعے جو ہے وہ زہرہ تک پہنچا ہے. اس کی بہت کم مقدار وہاں موجود ہے اس لیے زندگی کے آثار کا جو ہے وہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے. ادروائز اس کا مشاہدہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. زہرہ تک جو ہے وہ یہ کس طرح پہنچ گیا فاسفین.
تو فاسفین کا زہرہ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا. یہ زمین پہ آلریڈی تیار ہوتا ہے تو یہ ہوا کے ذریعے جو ہے وہاں تک پہنچا ہے. اس کی تصدیق جو ہے وہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ ہوتی ہے. بہرحال جی کچھ انٹرسٹنگ نیوز کی طرف بھی چلتے ہیں. یہ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کچھ نیوز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی اور آپ کو بتایا کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے اور کہاں کہاں زندگی جو ہے وہ دریافت ہو رہی ہے اور کہاں کہاں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کس طرح کے ہو رہے ہیں. کچھ انٹرسٹنگ جو ہوتا ہے یہ کچھ ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے, عجیب و غریب, کہ کیا ہو رہا ہے, کیا معاملات ہو رہے ہیں, کس طرح سے ہو رہے ہیں. تو جناب آپ کو بتا دیں کہ انسان تو سیلفیز لیتے ہی لیتے ہیں, لیکن اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جانور بھی سیلفیز لیتے ہیں تو آپ اس بات پہ یقین کر لیں گے. نہ بھی کریں تو بھی انٹرسٹنگ ہے, عجیب و غریب آپ کو کرنا پڑے گا. بندر نے اسمارٹ فون چرا کر سیلفیز لے لی جناب. اندازہ لگائیں بندر کی حرکتیں دیکھیں آپ کے. ملائیشیا میں ایک شخص کا اسمارٹ فون گم ہو گیا. وہ بیچارہ اپنا اسمارٹ فون جو ہے وہ ڈھونڈتا رہا ادھر ادھر, لیکن اس کو اسمارٹ فون کہیں سے نہیں ملا. اب وہ بندر صاحب جو تھے وہ ان کے موبائل فون سے, اسمارٹ فون سے جو ہے وہ سیلفیز بناتے رہے, اور جب کہیں اس کو جا کر وہ جنگل میں ڈھونڈنے سے جو ہے وہ اس کو اپنا اسمارٹ فون ملا تو اس میں جناب بندر کی سیلفیز موجود تھیں. اور یہ سیلفیز جو بندر نے اپنی اتاری اپنی آنکھوں کی اور اپنے فیس کی, وہ آپ سیلفیز بھی جو ہے وہ یہاں پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آپ اپنی اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بندر نے کیسی زبردست سیلفیز لی ہیں. اب وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے. اس سے بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی تصویریں اتر گئی ہوں, کیونکہ یہ تصویریں جس طرح سے اتری ہوئی ہیں اس طرح سے یا تو کوئی بچہ اتار سکتا ہے. جب چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہو تو وہ اپنی ایسی سیلفیز لیتے ہیں, یا اسی لیے سائنسدان تمام تجربات جو ہے وہ پہلے بندروں پر کرتے ہیں اور پھر وہ تجربات جو ہے وہ انسانوں پر کیے جاتے ہیں, کیونکہ انسان اور بندر جو ہے وہ ایک ہی طرح کی جو ہے وہ اس کی سیٹ اپس ہیں. اور جب اگر بندروں پہ کامیاب تجربہ ہو جائے تو پھر انسانوں پر بھی جو ہے وہ اس کے تجربات جو ہے وہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں. سیلفی کا تجربہ بھی جو ہے جناب بندر نے کیا ہے, اور یہ فون جو ہے وہ اس کے جو گھر ہے اس کی بیک سائڈ پر ایک جنگل تھا, وہاں پر کہیں وہ میرا خیال گیا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ یہ بندر نے جو ہے وہ اس کا موبائل فون جو ہے وہ چرا لیا اور وہیں سے جو ہے وہ انہوں نے سیلفیز لے کے اور وہیں کہیں پھینک دیا ہوگا, اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ مل گیا. اور اس کی فون کی اس نے جو ہے وہ پولیس کو اطلاع بھی دی گمشدگی کی کہ میرا فون جو ہے وہ چوری ہو گیا اور اس طرح سے گھر کے عقب سے ہی جو ہے وہ چوری ہوا ہے. لیکن بعد میں جب مل گیا تو پتا چلا کہ وہ کسی بندر نے چرایا تھا, سیلفیز بنا کے واپس اس کو وہیں پہ رکھ دیا. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی, اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ اس سے انٹرسٹنگ کچھ ہو نہیں سکتا کہ بندر جو ہے وہ اسمارٹ فون چرا کے سیلفیز بھی لے سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. تو جناب اب ہم کچھ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں, اور ہیلتھ کے حوالے سے بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے. ہیلتھ کے حوالے سے جو تجربات ہو رہے ہیں, عالمی ادارہ صحت کے ماہرین نے خبردار کر دیا ہے کہ اس سال جو کرونا وائرس ہے, کووڈ کی عالمی وبا کا سامنا کرنے کے باوجود ہم مجموعی طور پر کسی بھی اگلی عالمی وبا کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں. یہ بات اگلی کسی بھی وبا کو زیادہ خطرناک اور ہلاکت خیز بنا سکتی ہے. انہوں نے خبردار کر دیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر اب کوئی اور وبا آئی تو پوری دنیا اس کے لیے تیار نہیں ہے. کووڈ سے ابھی تک پوری دنیا نکل نہیں پائی ہے, ہلاکتوں کی تعداد کروڑوں میں ہو چکی ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی اور عالمی وبا جو ہے وہ آ گئی تو پھر اس سے نمٹنے کی صلاحیت جو ہے وہ کسی بھی ملک میں جو ہے وہ نہیں ہے. یہ بات گزشتہ روز وبا اور امراض کے حوالے سے عالمی تیاریوں پر نظر رکھنے والے ادارے گلوبل پرنسس ڈیتھ مانیٹرنگ بورڈ GPMB نے کی ہے, اور جو بذات خود عالمی ادارہ صحت کی اپنی تازہ ترین رپورٹ میں ماتحت ادارہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے GPMB کے ارکان کہ دنیا بھر سے درجنوں طبی ماہرین شامل ہیں اس میں, اور مختلف بیماریوں کے علاقائی اور عالمی پھیلاؤ کے علاوہ ایسے انفرادی, اجتماعی, قومی اور عالمی اقدامات پر بھی نظر رکھتے ہیں جو کسی وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں. کووڈ-19 کی موجودگی عالمی وبا کے دوران اس ادارے نے مختلف حکومتوں کے عالمی اقدامات و تدابیر کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ رپورٹ مرتب کی ہے, اور انہوں نے اپنی نوعیت کی یہ پہلی ورلڈ رپورٹ جو ہے وہ شائع کر دی ہے, اور صاف اور واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ اس رپورٹ میں کووڈ کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ساری دنیا کے کیے گئے اقدامات پہ کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے انہیں ناکافی, غیر مناسب اور غیر تسلی بخش جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ لگے ہیں. حکومتی رد عمل پر تنقید کرتے ہوئے اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ ماہرین نے ابتدائی دنوں میں ہی خبردار کر دیا تھا کہ نوویل کووڈ یعنی کرونا وائرس کی بیماری بہت جلد ایک عالمی وبا میں بدل سکتی ہے, لیکن بیشتر حکومتوں نے اس پر کوئی کان ہی نہیں دھرے, بیشتر حکومتوں نے اس پر جو ہے وہ غور و فکر ہی نہیں کیا اور اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا ادارہ پہلے ہی یہ بات جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ کوئی عالمی وبا جو ہے وہ آنے والی ہے, کوئی معاملات جو ہے وہ خراب ہونے والے ہیں, اور اگر کوئی وبا آ جائے تو اس سے پراپر طریقے سے حکومتوں کو خبردار کر دیا جاتا ہے. لیکن حکومتوں کی کارکردگی پر جو عالمی ادارہ صحت ہے انہوں نے بڑا جو ہے وہ
اس میں ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ بالکل سمجھ نہیں آئی کہ حکومتوں نے اس پر جو ہے وہ بالکل کان نہیں دھرے، اور کووڈ کے حالات میں جس طرح سے جو ہے وہ نقصان ہوا جانوں کا، اس طرح سے جو ہے وہ سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ وبا جو ہے وہ پھیل جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ اب دنیا کو کسی اور وبا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حکومتوں کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بچانے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہوں. اسی لیے اگلی اگر کوئی عالمی وبا آئی تو زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا اس سے جو ہے وہ احتیاط بہت ضروری ہے. ابھی پہلے کووڈ سے ہی نہیں لوگ نکل سکے تو عالمی دائرہ صحت نے ایک اور گھنٹی بجا دی ہے. اب اللہ تعالیٰ خیر کرے، ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی آنے والی بڑی مشکل سے جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ محفوظ رکھے، بچا کر رکھے، اور کوئی بھی اب دوسری وبا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی جانیں لینے کا جو ہے باعث نہ بنے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. جتنے بھی ممالک ہیں پوری دنیا میں، بڑے سے بڑے ملک بھی جو ہے وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر پائے. ایسی وبا آئی کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ اس میں اپنی جان سے جو ہے وہ چلے گئے اور اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے. تو یہ وبا کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے، ہمارا اسلام اس چیز کو جو ہے اکارڈنگ ٹو اسلام اگر میں بات کروں تو اس کو جو ہے وہ شہید کا درجہ دیا جاتا ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اس حالات میں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا اپنا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ اس کی جو ہے وہ بھیڑ چڑھ گیا اور یہ وبا جو ہے وہ اس نے پکڑ لیا. لیکن سوائن فلو بھی ایک وبا آئی تھی، اس حوالے سے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت بھی جو ہے وہ اقدامات کیے گئے. پھر پاکستان میں جو ہے وہ ڈینگی نے بھی جو ہے وہ سر اٹھایا، ڈینگی کے معاملات ابھی بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں. پھر جو ہے وہ اتنے حالات جو ہے وہ خراب ہوئے کہ ڈائبٹک پیشنٹس جو ہے وہ ایک ٹائم میں وبائی بہت زیادہ ہو گئے. پھر جو ہے وہ یہ سارے مسائل چلتے رہے. لیکن یہ کووڈ نے جتنی تباہی جو ہے وہ پوری دنیا کی اتنی آج تک دنیا کے ریکارڈ میں کبھی جو ہے وہ ممکن ہوئی ہی نہیں. لیکن اب عالمی ادارہ صحت اگلی بار کے لیے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ غور کیا جائے اور اس پر جو ہے وہ کانسنٹریٹ کیا جائے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں، یہ تو ایک رپورٹ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیش کی اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ ہمیں کیا چیز جو ہے انہوں نے الارمنگ سچویشن جو ہے بجا دی ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ واک ہے. تھوڑی دیر کی بھی واک اگر آپ کر لیتے ہیں نا تو اس سے آپ بہت سی ایسی بیماریوں، ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس سے دور ہو جاتے ہیں کہ جو ریگولر روٹین میں آپ کا جو ہے وہ حصہ ہے. اب یہ بات مسلمہ حقیقت بن چکی ہے کہ ورزش اور تیز قدموں کی چہل قدمی انسانی دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. میں بھی اکثر یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ تیز قدم سے چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ذرا تیزی سے چلتے ہیں، ان کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ پورے جسم میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے. جب آپ کو پسینہ آتا ہے، آپ جو ہے وہ سویٹنگ اور اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ آپ کو ہوتی ہے، جب آپ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے پسینہ آپ کا جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے. وہ زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ کو، اور نمکیات جو ہے وہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے. ریسرچ بھی یہی ہوئی ہے کہ صرف 13 طلبہ و طالبات نے اس میں جو ہے وہ حصہ لیا. ایک پوری جو ہے وہ انہوں نے اس پر جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ریسرچ کی اور اس میں جو ہے وہ ایک شماریاتی لحاظ سے یہ سروے ہوا اور اپنی جگہ اس کی جو ہے وہ اہمیت اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. دوسری جانب ماہرین نے دنیا کے دیگر حصوں میں ہونے والے 13 تحقیقاتی کا باریکی سے جائزہ بھی لیا اور اس سے پہلے کئی تحقیقات سے ظاہر ہو چکا تھا کہ جو یہ ورزش کرنے والے اور دوڑنے والے لوگ ہیں، ان کے دماغ میں پروٹین جو ہے وہ زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے. اور یہ جو ایک اس کو پراپر طریقے سے اگر ہم واک کریں، ڈیلی روٹین کا ہم اس کو جو ہے وہ حصہ بنا لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ بہت سارے دماغی بھی بیماریوں سے بھی اور جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکیں گے. یہ پروٹین ایک جانب تو یادداشت کو مضبوط بناتی ہے. جو لوگ زیادہ بھاگتے ہیں، جو لوگ زیادہ واک کرتے ہیں، ان کے جسم میں پروٹین کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور دماغ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو دوسری جانب کسی بھی کام پر ہماری توجہ اور ارتکاز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. لیکن اب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف 2 منٹ سائیکل چلانے، دوڑنے یا تیز قدموں سے چہل قدمی کرنے کے عمل کو دماغ کے لیے مفید قرار دے دیا ہے. اور کوئی بھی ڈاکٹر ہو، آپ کے مطلب آپ کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، آپ کو جو ہے وہ کوئی اور مسائل ہیں، آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو آپ کو واک کا ضرور کہا جائے گا. آپ کو دماغی بھی کوئی مسئلہ ہے تو ہم جیسے جو ہمارے نفسیات ہیں وہ آپ کو واک کا مشورہ جو ہے وہ لازمی دیتے ہیں، ورزش کا مشورہ لازمی دیتے ہیں کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. میں وارم اپ ایکسرسائز پہ بہت زیادہ توجہ دیتی ہوں کہ وارم اپ ایکسرسائز آپ کے لیے بہت ضروری ہے. وارم اپ ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کے جسم میں بلڈ سرکولیشن کو جو ہے وہ تیز کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ سائیکل چلاتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو یہ آپ کے جو جسم ہے، جو آپ کا دماغ ہے، اس میں پروٹین کی مقدار کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ تھوڑی دیر کی واک بھی آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رکھنا ہے.
اور اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ بہت بوڑھے ہیں تو آپ واک نہیں کر سکتے، بہت چھوٹے ہیں تو واک نہیں کر سکتے. واک آپ ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں. ہاں بہت چھوٹے بچے جو گروئنگ ایج میں ہیں ان کو بہت زیادہ واک کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ آلریڈی بڑے بھاگتے پھرتے ہیں. بزرگ اور جو جوان ہیں ان کے لیے جو ہے وہ خاص طور پہ واک بہت ضروری ہے، اس لیے واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں، یہ تو تھی کچھ ہماری ہیلتھ کے حوالے سے نیوز جو ہم نے آپ کے لیے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم تیسری پوزیشن پر برجمان ہے. سپورٹس سے خبر اور سپورٹس کے لحاظ سے آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ عالمی ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم کی تیسری پوزیشن برقرار ہے. جی ہاں بالکل، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے مابین سیریز کے بعد آئی سی سی کی جانب سے جاری کی جانے والی تازہ درجہ بندی میں پہلی 5 پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور اس میں جو ہے وہ ویرات کوہلی پہلے، روہت شرما دوسرے، بابر اعظم تیسرے اور روز ٹیلر چوتھے اور 5 ڈاپلیسی بدستور 5ویں نمبر پر ہیں، جو کہ کین ویلسم چھٹی اور ایرون فینچ 7ویں اور ڈیوڈ وارن 8ویں اور کونٹین ڈی کک 9ویں اور جونی بیرسٹو تیسرے یعنی درجے کی چھلانگ لگانے والے ٹاپ 10 میں شامل ہو گئے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ تمام کھلاڑی جو ہیں وہ اپنی جگہوں پر برجمان ہیں اور پراپر طریقے سے. سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں بابر اعظم صاحب جو کہ تیسری پوزیشن پر برجمان ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی باعث فخر بات بھی ہے. جب بھی ہمارا کوئی کھلاڑی جو ہے وہ باہر جا کے کھیلتا ہے اور اپنی ایک پوزیشن یا اپنی رینکنگ جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے، اپنا گول سیٹ کرتا ہے اور اپنی پوزیشن پہ برجمان اور برقرار رہتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے. تو آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم تیسری پوزیشن پہ برجمان ہے، اور اپنی اس تیسری پوزیشن کو امید تو یہ کرتے ہیں کہ دوسری یا پہلی پوزیشن پہ لانے کی بابر اعظم جو ہے وہ کوشش کریں گے تاکہ پاکستان کو مزید جو ہے وہ پوری دنیا میں آگے آنے کا جو ہے وہ موقع ملے. اور کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ جو پوری دنیا کے شائقین کرکٹ ہر جگہ موجود ہیں، اور جب کرکٹ کے جو ہے وہ سیریز سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر تمام لوگ ہی جو ہے وہ بیٹھ کے میچز کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اپنی اسکرین پر، اور یہ بڑا اچھا ایک امپیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں جاتا ہے. اور جب پاکستان کھیلتا ہے نا تو بڑے بڑے ممالک جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ کارکردگی کیا ہے، اور جب پاکستان جیتتا ہے بڑے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، بڑے لوگوں کو خوشی بھی ہوتی ہے. پاکستانی تو خوشی سے جو ہے نہال ہو جاتے ہیں. تو جناب یہ تو تھا ہمارا سارا آج کی جو نیوز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، کچھ انٹرسٹنگ، کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کچھ سپورٹس کے حوالے سے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ قدرتی وادیوں، خوبصورت جو ہے وہ جھرنوں اور دیدہ زیب جو ہے وہ پھولوں سے، پھلوں سے جو ہے وہ بھرا پڑا ہے. ایک ایسا ملک ہے پاکستان کہ جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی مثال آپ رکھتا ہے. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، یہاں پہ آپ کو ہر ملک کا جو ہے وہ سٹائل نظر آئے گا. اگر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ناردرن ایریا کی طرف چلے جائیں، جھیل سیف الملوک ہے، یہاں پر جو ہے وہ وادی نیلم ہے جہاں پریاں اترتی ہیں. جھیل سیف الملوک پر بھی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ کافی کہانیاں اور چیزیں جو ہے وہ مشہور ہیں. پھر اگر آپ ریئل جا کر وہ جھرنے دیکھیں جو سفید پانی کے جو ہے وہ ایک پہاڑوں کے اندر سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں، جو کسی انسان نے نہیں بنائے ہیں بلکہ قدرتی ایک نظارہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. وہ پودے، وہ درخت جو خود بخود وہاں اگ جاتے ہیں اور جو خاص طور پہ اگائے نہیں جاتے ہیں، لیکن اسپیشلی کچھ ایسے جو ہے وہ باغات بھی بنائے گئے ہیں، کچھ ایسے جنگل بھی بنائے گئے ہیں جو پراپر طریقے سے لگائے گئے ہیں، جن کی پوری دیکھ بھال ہوتی ہے. لیکن کچھ اگر آپ سڑک پہ سے گزر رہے ہوں، آپ ناران، کاغان، سوار، ٹھنڈیانی یا مظفر آباد کی سائڈ پہ جو ہے وہ جا رہے ہوں، میرا بھی جب اس حوالے سے جو ہے وہ سفر ہوا تو اس میں شمالی علاقہ جہاں جتنے بھی ہیں، آزاد کشمیر کی وادیاں آپ دیکھ لیں تو وہ ایسا امپیکٹ دیتی ہیں جیسے آپ کسی جو ہے نا وہ سوئٹزرلینڈ میں آ گئے ہیں. آپ جیسے کسی جو ہے نا وہ ایسی جگہ پر آ گئے ہیں کہ بس آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. گرین، وائٹ اور بلیو کلر کے جو وہاں پر جو جھیلیں ہیں اور جو دریا ہیں اور جو جس طرح سے کلرفل تمام امپیکٹ دیتا ہے، اس کی بات کہیں نہیں ملتی ہے. جھیل سیف الملوک کی سیر کروائیں گے آپ کو، لیکن ابھی مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے اور اس کے بعد جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ہم آپ کو جھیل سیف الملوک کی سیر کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت جھیل ہے اور کیا امپیکٹ دیتی ہے. خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے ود یور ہوسٹ یور میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. اور جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم جھیل سیف الملوک کی سیر کو جائیں گے. اور جھیل سیف الملوک جہاں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پہ پریاں اترتی ہیں.
اب یہ پریاں جو ہیں وہ کس نے دیکھی ہیں اور کس طرح دیکھی ہیں، یہ تو وہاں بسنے والے یا رہنے والے یا جانے والے ہی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. ہم تو اس کے بارے میں جو ہے وہ صحیح آگاہی جو نہیں رکھتے. لیکن اتنا خوبصورت امپیکٹ آپ جو میرے جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بلیو کلر کے جھرنے، اور آپ یہ پوری کی پوری جھیل جو ہے وہ بلیو کلر کی ہے، اور اس کے ارد گرد جو گرین امپیکٹ ہے اور جو خوبصورتی ہے، اور جس طرح پہاڑ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، یہ بہت بیوٹیفل امپیکٹ ہوتا ہے. اور میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہاں پریاں ضرور اترتی ہوں گی. پریوں کی جو ہے وہ کوئی جو ہے کوئی لینا دینا اس جھیل کے ساتھ جو ہے وہ ضرور ہوگا کہ لوگوں نے اکثر جو ہے وہ یہاں ان کو جو ہے وہ آتے دیکھا ہے. اتنی خوبصورت جھیل جس کا کانسیپٹ جو ہے وہ جنت کی ایک جھیل سے جو ہے وہ ملتا ہے، اور اتنی خوبصورتی جب دنیا میں آپ دیکھتے ہیں اور اگر کسی نے پری بھی دیکھ لی ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ایک جھیل ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کبھی بھی اس کی گہرائی کے حوالے سے جو ہے نا وہ کسی کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس جھیل کی گہرائی کتنی ہے. اب یہ ایک خود میں ہی جو ہے وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ انٹرسٹنگ سی جھیل ہے کہ جس کے بارے میں جس کی گہرائی کا اندازہ ہی جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا. مطلب ہر طرح سے اس کو جو ہے وہ ناپنے کی کوشش کی گئی، اس کی گہرائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن آج تک کوئی اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکا. جس طرح یہاں کی گہری کہانیوں کا اندازہ جو ہے وہ کوئی نہیں لگا سکا. تو دیر کس بات کی ہے، پھر ہم چلتے ہیں اور جانتے ہیں مزید جھیل سیف الملوک کے حوالے سے اور یہاں کی خوبصورت نظاروں کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناران میں جھیل سیف الملوک کی سیر، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کو پوری اسکرین پہ کیجئے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ دیکھ سکیں. جی تو آپ نے دیکھا اس خوبصورت جھیل کا منظر. بہت اگر آپ یہاں پر ریئلٹی میں جائیں تو آپ یہاں سے جو ہے نا وہ آپ کو آنے کو دل نہیں کرے گا. خود بخود جو ہے وہ آپ ایسا محسوس کریں گے کہ ہمیں بہت دیر تک جو ہے وہ جھیل کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے. اور جس طرح یہ دیکھنے میں لگ رہی ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے کلرز وغیرہ کچھ جو ہے وہ چینج ہوئے ہوں گے، لیکن یہ بالکل ریالٹی میں دیکھنے کے حوالے سے بالکل ایسی ہی ہے. اس کا پانی اتنا ہی شفاف ہے، کوئی اس کے پانی کو صاف نہیں کرتا، اور یہی کلر ہے سیم اس کے پانی کا جو ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت ہی امپریسو مسٹیریس قسم کی جو ہے وہ یہ ایک جھیل ہے جس کے پاس جا کے آپ کو بہت ساری چیزیں. اچھا ایک اور بات، ایز اے ماہر نفسیات میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں، اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جو اس طرح کا جو ہے وہ امپیکٹ دیتی ہے، جہاں پر اس طرح کے کلرز ہوتے ہیں، خود بخود آٹومیٹکلی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ان چیزوں کو ریکال کرنا شروع کر دیتا ہے جو بہت پرانی چیزیں آپ کی لائف میں کچھ اچھا یا بہت کچھ برا ہوا ہوتا ہے. وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو ایسی جگہ پر جا کر جو ہے وہ ریکال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، واپس یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کبھی بھی کسی ایسی مسٹیریس پلیس پر چلے جائیں کہ جہاں پر آپ کو تھوڑا سا سناٹا لیکن خوبصورتی کا احساس ہو، وہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی اپنی ایسی کوئی پرانی چیز، کوئی پرانی کو بھولی بسری کہتے ہیں نا، یاد آ جانا، اس طرح کی مسٹیریس سی چیز جو ہے وہ لازمی آپ کے ساتھ جب آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے، یا تو آپ کو بہت پرسکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ایسی جگہوں پر جا کر آپ جب ڈیپ بریتھ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا دماغ جو ہے وہ اتنا ریلیکس ہوتا ہے، کیونکہ فضا صاف ستھری ہوتی ہے، ارد گرد ماحول جو ہے وہ آپ کا پرسکون ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ ایک ٹھنڈک کا اور ایک سکون کا جو ہے وہ احساس دیتی ہیں. اس لیے آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے کام سے ٹائم نکال کے گھومنے پھرنے کے لیے بھی وقت نکالیں اور ایسی جگہوں پر جا کر جو ہے وہ ریلیکس کریں، تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں تاکہ آپ بہت ساری ٹینشن سے جو ہے وہ آزاد ہو سکیں. تو یہ تو جناب خاص طور پہ یہاں پر اکثر اوقات جو ہے وہ ایسا موسم ہوتا ہے کہ پانی بھی جم جاتا ہے اور برف کا منظر پیش کرتا ہے. یہاں کے ارد گرد اگر آپ ہوٹلز میں جا کے جو ہے وہ ٹھہریں تو وہاں پہ اکثر پانی جو ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ پانی جو ہے وہ نلکوں میں جم جاتا ہے. اور بہت سارا خوبصورت امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں دیکھنے میں جو ہے وہ ملے گا. تو ضرور جائیے، سیر کیجیے اور پھر ہمیں بتائیے کہ آپ کو جو ہے جھیل سیف الملوک کو جو لوگ ہو کے آئے ہیں وہ تو بہتر جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے. اب جناب کیونکہ خواتین کے حوالے سے بھی ہمارا جو ہے وہ سیگمنٹ ہوتا ہے اور ہم آج اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارا جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا پروگرام ہوتا ہے، اگلا ہمارا سارا سیشن جو ہے وہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک بھی سخاوت کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے خواتین کے لیے آج حجاب کے مختلف سٹائلز جو ہیں
جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہم آپ کو جو ہے وہ ضرور بتائیں گے کہ آپ حجاب کیسے لے سکتی ہیں، حجاب لینے کے مختلف سٹائلز کیا ہو سکتے ہیں، سر پہ دوپٹہ لینے کے مختلف سٹائلز جو ہوتے ہیں، دوپٹوں کے بھی حجاب بنا لیے جاتے ہیں، تو یہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ اس کو ویئر کر سکتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اگر آپ اس طرح کے آپ دوپٹاز آپ کے پاس ہوں جو کہ یہ لانگ چادر ٹائپ ہے، اس کو بھی آپ کس طرح سے جو ویئر کر سکتی ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں۔ پھر یہ آپ کے پاس جو اس کو کہتے ہیں اسکارف ٹائپ جو ہے وہ چیز ہو، اس کو آپ جو ہے وہ کس طرح حجاب میں جو ہے وہ کنورٹ کر سکتی ہیں اور کس طرح سے لے سکتی ہیں۔ پھر اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے بروچز بھی آپ لگا سکتی ہیں، وہ بھی ذرا جو ہے بڑا اچھا بیوٹیفل امپیکٹ دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ کو سکھایا گیا ہے کہ پہلا سٹیپ آپ نے کیا لینا ہے، دوسرا کیا لینا ہے، تیسرا کیا لینا ہے۔ اس طرح کے فریلز اور ویئرز والے جو سٹیپس آتے ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ خود ہی سے ایک عام دوپٹے سے ہی بنا سکتی ہیں۔ یہ کوئی خاص قسم کے جو ہے وہ بنے بنائے حجاب نہیں ہے، بلکہ آپ گھر پہ ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر سکتی ہیں۔ جو لوگ باہر جاتی ہیں، جو خواتین اور حجاب لیتی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اب دیکھیے اس حجاب میں جو ہے وہ آپ نقاب کو بھی بیچ میں جو ہے وہ لا سکتی ہیں، اور یہ دوپٹوں کے حجاب ہیں جو ایزیلی آپ جو ہے وہ اس کو ویئر کر سکتی ہیں۔ اس کو باب پنس کے ساتھ سیٹ کر لیں، اس کو آپ جو ہے وہ چھوٹی پنس بھی اس کے ساتھ کی جو ہے وہ ملتی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کور ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ کا پہلا سٹیپ ہے نا، جو آپ نے یہاں سے لینا ہے، وہ آپ کا اگر بالکل ایگزیکٹ اور کریکٹ ہے نا، تو آپ کا حجاب جو ہے وہ بیسٹ سیٹ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلی سیڑھی ہی آپ چڑھیں صحیح والی، تو پھر آگے ساری سیڑھیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہی والی بات ہے، حجاب لینا اتنا آسان نہیں ہے، حجاب کو کیری کرنا بہت مشکل ہے۔ کچھ خواتین بڑی خوبصورتی سے حجاب کیری کرتی ہیں اور وہ حجاب میں بہت اچھی بھی لگتی ہیں، تو اگر آپ جو ہے حجاب لینا چاہتے ہیں تو اس کو کیری کرنے کے طریقہ کار بھی سیکھیں۔ اور بہت ساری خواتین اس طرح کی ہیں جو باہر جاتی ہیں اور حجاب کو جو پسند کرتی ہیں، اس کے حجاب کے نیچے جو ہے وہ کیپس بھی لی جاتی ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ حجاب سیٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی اچھا امپیکٹ دیتا ہے۔ اور اگر آپ نعت خواں کو دیکھیں جو ہمارے پروگرام میں بھی آتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ حجاب ویئر کرتی ہیں، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ جو ہے حجاب بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ عرب ممالک میں آپ چلے جائیں تو عربی خواتین جو ہیں وہ حجاب بڑے ڈفرینٹ طریقے سے، تو بہت ڈفرینٹ جو ہے وہ طریقے کار آ گئے ہیں۔ یہ حجاب جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اگر آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیں، اس طرح سے لڑکیاں جو حجاب لینا بہت اچھا جو ہے وہ سمجھتی ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے۔ سٹائل بھی ہے کہ حجاب میں جو ہے وہ بہت سارے سٹائل آ گئے ہیں، آپ کوئی بھی سٹائل کیری کر سکتی ہیں۔ سمپل حجاب بھی ہے، فرل والا حجاب بھی ہے، اس میں جو ہے وہ بیڈز والے حجاب بھی ہیں، اور اس میں آپ اور مختلف چیزیں جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں، خوبصورت لگنے کے لیے بندہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ خواتین کا خوبصورت لگنا جو ہے ان کا حق بھی ہوتا ہے، تو حجاب والی خواتین بھی جو ہے بہت خوبصورت لگتی ہیں، بہت اچھا امپیکٹ دیتی ہیں۔ اس طرح کر کے آپ حجاب جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا خواتین کے لیے جو ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتایا کہ آپ حجاب جو ہے وہ کس طرح لے سکتی ہیں، اور حجاب کے اور مزید کون کون سے جو ہے وہ سٹائل ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بروچز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ حجاب لیتے ہیں تو اس پہ بروچ کا ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ساڑی پہنے تو پہلے خواتین بہت بروچ کا استعمال کیا کرتی تھی، اب اگر کوئی آپ فراک ویئر کرتے ہیں، کچھ بھی ویئر کرتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ بروچ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی شرٹ پہن رہے ہیں اس طرح کی جو بالکل سمپل ہے، اس پہ بھی بروچ کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اپنی واچز پہ اور اپنے ہینڈ میں جو انہوں نے بریسلیٹس پہنی ہوتی ہیں اس پہ بھی بروچ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بروچز ہمارے پاس کون کون سے ہیں، آج کی کلیکشن کیا ہے خواتین کے لیے، وہ بھی ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ خوبصورت کلیکشن جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آج کی موجود ہے۔ یہ بروچز ہے جو کہ آپ اپنے حجاب پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ آپ کی شرٹ کے لیے بھی آپ اکثر اب آج کل بروچز جو ہے نا وہ آپ کی جو سلیو ہے، جو آپ کی بازو ہے، اس کے سائڈ پر جو ہے وہ کارنر پہ بھی چل رہے ہیں، وہ بھی بہت خوبصورت امپیکٹ دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہاں پر سائڈ پر جو ہے وہ یہ بروچز جو ہے وہ ویئر کر سکتی ہیں، بہت اچھا امپیکٹ ہے، یہ آج کل بہت ہے۔ اب پھر آپ سینٹر میں، جیسے میں نے یہ دوپٹہ لیا ہوا ہے، ایسے کوئی گلے میں دوپٹہ لیتا ہے تو سینٹر میں بھی یہ بروچ جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اکثر اوقات میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے بروچز جو ہے وہ سینٹر میں یوز کرتی ہوں۔ بروچ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ مختلف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ڈائمنڈز والے بھی ہیں اور اس میں جو ہے وہ بیڈس والے بھی ہیں، جس طرح کے بھی آپ ویئر کرنا چاہیں یا لینا چاہیں، اور اس میں چینز والے بھی ہیں، جس طرح کے یہ ہے تو وہ آپ حجاب کے سائڈ پر جو ہے وہ اس کو ویئر کر سکتی ہیں۔ کچھ لوگ آگے فرنٹ پہ بھی ویئر کرتے ہیں، اور کیلاش میں یا اگر آپ دوسرے آزاد کشمیر کی خواتین کو دیکھیں تو ان کے کچھ ایسے بروچز ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو وہ سامنے پٹی کے طور پر بھی جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں، وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے۔ یہ بھی آج کل بڑا جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو بروچز کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتی ہیں۔ اور حجاب پر تو یہ بہت ہی بیسٹ امپیکٹ دیتے ہیں۔ حجاب کے سائڈ پہ اگر آپ نے بڑا خوبصورت سا بروچ لگایا ہو تو سب سے پہلے نظر جو ہے اس بروچ پہ جا کے جو ہے وہ ٹکتی ہے کہ یہ جو ہے وہ بڑی خوبصورت ایک چیز جو ہے سامنے آتی ہے۔ یا آپ رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ فرنٹ پہ بھی اور سائڈس پہ بھی کہیں پر بھی بروچ
کو آپ کسی بھی طریقے سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ استعمال جو کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ آپ کوئی بھی اس طرح سے جو ہے وہ پراپر طریقے سے کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ آپ ویئر کیجئے اور اس کو اپنی جو ہے وہ ٹرینڈ بنا لیں کہ آپ نے ٹرینڈ سیٹ کر لیں کہ آپ یہ بروچ جو ہے وہ اپنی واچ پہ بھی, اپنی کسی جو ہے بریسلیٹ پہ بھی, اپنے جو کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں. رنگز کے ساتھ بھی جو ہے اس کو ویئر کیا جا سکتا ہے. بہت سے بروچز ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ ایک سمپل سی, اگر آپ نے کوئی چھلا وغیرہ پہنا ہو تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سیٹ ہو سکتا ہے, وہ بھی بڑی خوبصورت رنگ بن جاتی ہے. تو یہ آپ کی اپنی بیلٹی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. تو یہ تو جناب خواتین کے لیے آج کی کچھ چیزیں جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی اور آپ کو بتایا کہ اگر آپ حجاب لینا چاہتی ہیں, بروچ استعمال کرنا چاہتی ہیں تو کیسے کر سکتی ہیں. اب کچھ ہو جائے جناب کھانے پکانے کی بات, کیونکہ ڈیلی آپ کو جو ہے وہ ایک ریسیپی بھی میں نے دینی ہوتی ہے اور آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آج آپ نے کیا پکانا ہے. اگر کسی دن مس ہو جائے تو یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی, کیونکہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے کہ یار صبح صبح ہم نے جو ہے وہ ہمیں ایک ڈش مل جاتی ہے کہ آج ہم نے یہ بنانا ہے. تو آج جناب آپ نے بنانا ہے چکن ملائی بوٹی. جی ہاں, چکن ملائی بوٹی کو آپ نے کیسے بنانا ہے اس کی ریسیپی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. چکن آپ نے اس میں لینا آدھا کلو, چھوٹی بوٹیاں کر لینی ہے. پیکٹ والی بلائی لینی ہے یا کریم والی پیالی لے لیں. آدھا دہی لے لیں پاؤ, اور 2 عدد لیموں کا جوس لے لیں. پسا ہوا ناریل 2 کھانے کے چمچ لے لیں. کوکونٹ ملک جو ہے آدھی پیالی لے لیں. کچا پپیتا پسا ہوا آدھا چائے کا چمچ. کٹی ہوئی سرخ مرچ آدھا چائے کا چمچ. پسا ہوا مکس گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ. سفید مرچ پسی ہوئی, چٹکی بھر نمک, حسب ذائقہ نمک لے لیجئے. ضرورت کے مطابق جو ہے وہ 2 کھانے کے چمچ آئل لے لیں یا حسب ذائقہ جو آپ جتنا لینا چاہتے ہیں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جناب کہ چکن دھو کر آپ ایک چھلنی میں رکھ دیں تاکہ پانی اس میں سے جو ہے وہ بالکل خشک ہو جائے, نکل جائے. اب سارے مسالے میں دہی, لیموں کا جوس, بلائی, چکن اچھی طرح مکس کر کے 1 گھنٹے کے لیے آپ نے فریج میں رکھ دینا. فرائی پین میں آئل ڈال کر پھیلا دیں اور مسالہ لگی چکن ڈال کر جو بوٹیاں آپ نے چھوٹی چھوٹی کی ہیں اس کی وہ ڈال کر جو ہے وہ ہلکی آنچ پر اس کو پکا لیں. چکن کا پانی جب خشک ہو جائے تو تیزی سے اس میں چمچہ چلاتے ہوئے بھونے. مسالہ چکن پر لگ جائے گا اور ہلکی سی سرخی نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ کو سٹوو اپنا چولہا جو ہے وہ بند کر دیں. چکن بون لیس ہو تو زیادہ بہتر ہے, کچا پپیتا نہ ہو تو فرق نہیں پڑتا. اور چکن پلیٹ میں نکال کر تھوڑی سی بلائی چکن پر ڈال کر گارنش کے طور پر آپ اس میں جو ہے وہ گارلک بھی یوز کر سکتے ہیں نا, وہ بہت اچھا امپیکٹ اس پہ دیتا ہے. ہرا دھنیا وہ بہت اچھا امپیکٹ اس پر جو ہے وہ دیتا ہے. تو یہ چکن ملائی بوٹی جو ہے وہ یہ بڑی سافٹ, نرم سی اور بڑی اچھا جو ہے وہ مزے کی جو ہے وہ یہ ایک چیز ہے جو آپ کھا سکتے ہیں, کھلا سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے بڑی کم وقت میں جو ہے وہ بننے والی جو ہے وہ یہ ڈش ہے. جو اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور اچانک سے آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہم نے کیا بنانا ہے گھر میں, تو آپ چکن ملائی بوٹی کو جو ہے وہ ٹرائی کیجئے. اور آج کی ڈش جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ نے چکن ملائی بوٹی سے ہی جو ہے وہ آج بنانی ہے اور پھر ہمیں بتانا بھی ہے کہ چکن ملائی بوٹی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے کیسی بنائی ہے, اس کا ٹیسٹ کیسا جو ہے وہ بنا ہے. اب آپ مجھے بھیج تو سکتے نہیں ہیں لیکن آپ بنا کر بتا تو سکتے ہیں کہ کیسی لگی, تو ضرور بتائیے گا کہ چکن ملائی بوٹی جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی. یہ تو تھی جناب آج کی ڈش, یہ ہو گئی ساری چیزیں, ساری باتیں. اب جناب آپ سے ہم جو ہے وہ یہاں پر لیں گے بریک, اور پھر بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہمارا جو خاص پروگرام اسپیشلی جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے جو وہ پیش کرتے ہیں. سخاوت ہمارا موضوع ہے, سخاوت کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے اور اس پر ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر بھی ہوں گے جو ہمیں سخاوت کے موضوع پر جو ہے وہ سمجھائیں گے, بھی بتائیں گے. ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان, اور ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ آغاز کریں گے اپنے سیشن کا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سخاوت کے موضوع پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر جو ہے وہ موجود ہوں گے. وہ ہمیں سخاوت کے حوالے سے جو ہے وہ بیان بھی سنائیں گے اور بتائیں گے بھی. ابھی ہمیں جوائن کریں گے محمود الحسن صدیقی صاحب, اور وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اسے فیضیاب کریں گے. سب سے پہلے زندگی کے ہر پہلو میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں جب ان کی لسٹ نکالی جاتی ہے تو وہ سخی لوگ جو ہیں, جو لوگوں کو دینے والے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل کریں جو دینے والے ہوں, لینے والوں کی صف میں شامل نہ کریں. اور جب آپ کسی کو دیتے ہیں, آپ 10 روپے بھی کماتے ہوں, اگر آپ اس میں سے جو ہے وہ کچھ پیسے 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپے جو ہے وہ کسی کو دے دیتے ہیں اور باقی آپ اپنی جو ہے وہ ضرورت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں, تو آپ کی یہ نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے, اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے اور اللہ ہی کے ہاں سے آپ کو جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ اللہ سے تجارت کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, تو پھر اللہ آپ کو ڈبل کر کے جو ہے وہ واپس کرتے ہیں. اور یہ ماننے والی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے, اور اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف
میں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا آپ کے لیے جو ہے وہ بہترین چیز ہے. اور ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ عمل یہ تھا کہ وہ سخی تھے. کوئی سوالی آ جاتا تھا تو اس کو واپس نہیں جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے. ایک کھجور بھی گھر میں ہوتی تھی تو وہ بھی جو ہے وہ سوال کرنے والے کو جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے، اپنا خیال نہیں کرتے تھے. تو جو اتنا سخی ہو، جس کے لیے پوری کائنات تخلیق کر دی ہو، تو ان کا جب ذکر ہوتا ہے تو پھر روح بھی لرز جاتی ہے اور دل کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے محمود الحسن صدیقی صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ جی اللہ کا شکر. محمود صاحب آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی جی آپ کی دعائیں، آپ کی دعائیں. جی خوش رہیے. میں چاہوں گی کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سخی ہستی کا ذکر کریں، ان کے نام سے جو ہے وہ آغاز کریں کہ جو جن کے لیے پوری کائنات بنا دی گئی، جن کی محبت میں جو ہے یہ کائنات تخلیق کر دی گئی. جی ماشاءاللہ. در رسول پہ میرا سلام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. در رسول پہ میرا سلام ہو جائے. سلام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا غریب ہوں یا رب، یہ کام ہو واہ واہ سبحان اللہ. جائے. آمین آمین آمین. بڑا غریب ہوں یا رب، سبحان یہ اللہ. کام ہو جائے. یہ آرزو ہے الہی در صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وسلم. پر. آمین. یہ آرزو ہے الہی در محمد سبحان اللہ پر. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری حیات کا قصہ تمام تمام سبحان اللہ. ہو جائے. گناہگار محشر میں میری بخشش کا گناہگار محشر میں میری بخشش کا بے شک بے شک. کوئی انتظام ہو جائے. ہو جائے. شفیع حج کوئی انتظام ہو جائے. اور مسئلہ ہے سید ریاضی وردی رحمۃ اللہ علیہ کا جی. میں پیش کر رہا ہوں. ریاض کو بھی عطا ہو شرف غلامی کا. آمین آمین. ریاض کو بھی ہم سب کو. عطا ہو آمین. شرف غلامی کا. تیرے سبحان غلام اللہ میں سبحان اللہ. کا بھی نام ہو نام ہو جائے. آمین آمین ثم آمین. تیرے غلام میں کا بھی نام ہو جائے. ارے رسول پہ میرا سلام
ہو جائے آمین بڑا غریب ہوں یا رب یہ کام ہو جائے واہ واہ سبحان اللہ آمین جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول اور دعا بھی ہے کہ یا رب جی یہ دعا ہے کہ کس طرح عرض ہے کتنی خوبصورتی سے عرض ہے کہ میں بہت غریب ہوں میرا یہ کام ہو جائے کہ مانگنے کا سلیقہ آمین مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے بہت خوبصورت اشعار اور بہت خوبصورت آپ کا انداز ماشاءاللہ میں چاہوں گی ایک اور ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت جو ہے وہ آپ پیش کریں اور ہم اس سے فیض یاب ہوں جی بسم اللہ میں جی سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام 2-3 اشعار پیش کر دیتا ہوں جی جی ضرور غلام حشر میں جب سید الورا بہت خوبصورت کلام کے چلے دیوائے ہم کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے یہ کس کا شہر قریب آ رہا سبحان اللہ کہ دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا کہ دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے ہوا کے چلے بے شک سبحان اللہ درود پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے ہوا کے چلے اور یہ دیکھیے بڑا خوبصورت شعر ہے شاہ صاحب نے لکھا ہے جی سبحان اللہ من کا فخر سلیمان کو جس نے رشکائے سبحان اللہ من کا فخر سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام تو جس پہ رشکائے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے بہت بڑا شعر لکھ دیا جی بہت بڑا وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے بے شک رسول ایسا بے شک نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوان کو آئے تھے بخشوان کے چلے
بخشوانے کو آئے تھے بخشوا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے محمود الحسن صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، بہت خوبصورت دونوں کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کیا اور بہت خوبصورت انداز سے. بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ پھر بھی آپ کو ضرور رحمت دیں گے. ناظرین، جب دل کی کیفیات ایسی ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن جو ہے وہ تمام دنوں سے افضل دن جو ہے وہ قرار پایا ہے، اور اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ جو اس دن ہاتھ اٹھاتا ہے اپنی حاجت کے لیے، جو کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی بھی درد میں ہے، کسی بھی کرب میں ہے، اچھا جو واقعی کرب میں ہے اور تکلیف میں ہے، جب وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کا منتظر ہوتا ہے. اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، چاہے اپنے لیے اٹھا دیں یا کسی کے لیے، تو یقین کیجئے کہ وہ دعائیں رد نہیں جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ سے. صاف نیت، ایمانداری اور سخاوت، یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جب دل سے مانگا جاتا ہے تو اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں. اور سخاوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کہ اللہ کے راہ میں ان لوگوں کو دینا جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنے مال سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو اللہ آپ کو ڈبل کر کے واپس کرتے ہیں. اور ایسا وہ لوگ جانتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. بڑے بڑے ایسے مفلس لوگ میں نے دیکھے کہ جنہوں نے پھر اللہ کی راہ میں اپنی مفلسی کے دور میں ہی دینا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے بانٹنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو ان کے نصیب سے دینا شروع کر دیا جن کو انہوں نے بانٹنا شروع کیا تھا. اور جب آپ اپنی دولت کو چھپا کر رکھ لیتے ہیں، جب آپ اپنی دولت پر جو ہے وہ ڈھک کے اس کو چھپا کے رکھ لیتے ہیں، تو آپ کی دولت بجائے بڑھنے کے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کا پیسہ کہاں خرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ آپ کی بیماریوں پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے ایسے کاموں پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ٹائم پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنا پیسہ اکٹھا کر کے رکھا تھا، میرے پاس آج کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں تو دیا ہی نہیں، آپ نے تو سب کچھ اپنے ہی راستے میں خرچ کر لیا، آپ نے تو اللہ سے تجارت کو جو ہے وہ بہتر سمجھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے بخیل لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، اور صاف اور واضح الفاظ میں فرما دیا گیا کہ جہنم راستہ ہے. جنت میں ایسے لوگوں کا جانا بالکل ممکن ہی نہیں. جائے گا وہی جو اس ہاتھ سے دینے والا ہوگا اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوگی. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دیتے ہیں یا آپ کسی کا کوئی اچھا بھلا کر رہے ہیں تو آپ ڈنڈورا پیٹ دیں، تمام دنیا میں بتا دیں کہ جی میں تو اس کا ساتھ دے رہا ہوں یا میں اس کے لیے جو ہے وہ یہ اچھا کر رہا ہوں، تو پھر آپ کا اور اللہ کا جو ایک معاملہ ہے وہ تو بیچ میں سے جو ہے وہ ختم ہو گیا. پھر آپ نے تو دنیا والوں کو جو ہے وہ بیچ میں شامل کر لیا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، اتنا آپ اپنی دولت کو دیتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، اور پھر لوگوں کو بھی بتا دیتے ہیں. کیا فائدہ ایسی جو ہے وہ کسی کی مدد کرنے کا؟ مدد وہ ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں مدد ہو، جس میں صرف اللہ کو پتا ہو یا آپ کو پتا ہو. اور ابھی کیونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سنی، اور ابھی پھر ہمیں ایک جوائن کیا ہے نعت خواں نے، شفیق احمد کریمی صاحب ہمارے ساتھ آن کال جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہم ان سے بھی جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے سنیں گے. السلام علیکم شفیق احمد کریمی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ کا بڑا احسان الحمدللہ. کریمی صاحب، آپ سے گزارش کروں گی کہ ایک خوبصورت کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. جی جی ماشاءاللہ ضرور. جی میں کلام سنانے لگا ہوں ماشاءاللہ. جی. منقبت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی کربلا کے حوالے سے، اور مہینہ بھی ماشاءاللہ ماہ المحرم کا چل رہا ہے. جی جی میں حیدر دجایا حسن میرا بھائی ہے، ہم شیر زینب اماں بطول، میں اکبر زبابا میں غازی دمولا، میرا نام حسین تینا نا رسول،
محدر دجایا حسن میرا بھائی ہے ہم شیر زینب تے اماں بطول اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اس گئے تساں نال لشکر میرے نال اس گئے اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول تساں نال لشکر میرے نال اس گئے اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول اے کوفے کی جانا میرا کی وطارے مینو جاندا میرا پروردگار اے کوفے کی جانا میرا کی وقار مینو جاندا میرا پروردگار نہیں منظور مینو اے بیت یزیدی نہیں منظور مینو اے بیت یزیدی اے سارا قبیلہ کوہاڑا قبول نہیں منظور مینو اے بیت یزیدی اے سارا قبیلہ کوہاڑا قبول محدر دجایا حسن میرا بھائی ہے ہم شیر زینب تے اماں بطول بہت شکریہ کریمی صاحب آپ نے جو ہے منقبت جو پیش کی اور بہت آپ کا جو ہے شکریہ انشاءاللہ پھر بھی آپ کو جو پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں گے ناظرین یہاں اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ بریک لیں گے اور بریک کے فوری بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر سخاوت کے موضوع پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے اور سخاوت کے لحاظ سے جو بھی ہمیں بہترین چیزیں آج سیکھنے کو ملیں گی اس پروگرام سے وہ آپ بھی وعدہ کیجئے اپنی ذات سے اور میں بھی اور ہم سب ہماری پوری ٹیم ہم سب یہ وعدہ کریں گے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ بھی نہیں کرتے جن کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے پہلے بھی کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے لیکن اب جو ہے وہ مضبوطی کی امدید کہتے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے میں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور جیسے کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع سخاوت کے حوالے سے ہے سخاوت جو کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے آیت بھی نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تم جو خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں تو تم کو بدلہ ویسا ہی دیا جاتا ہے جیسے تم اعمال کرتے ہو جو بھی آپ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس سے ڈبل کر کے جو ہے وہ واپس کریں گے کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا کون دے گا اس کی کوئی تصدیق جو ہے موجود نہیں ہے نیکی کرو گے نیکی ہی بدلہ ہوگا برائی کرو گے برائی ہی بدلہ ہوگا کسی کا دل دکھاؤ گے تو دنیا مکافات عمل ہے کسی کا رزق چھینو گے تو اللہ تم سے تمہارا رزق چھین لے گا اور وقت یہ سب کچھ دکھاتا ہے جب ہم بڑی بڑی سیاستیں کر رہے ہوتے ہیں نا
بہت بڑے سیاستدان بن رہے ہوتے ہیں اپنے آپ میں، اور بہت سی جو ہے وہ ایسی چگلیوں میں ملوث ہوتے ہیں، بہت سی ایسی جھوٹی کارستانیوں میں، کاروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے اور ہم ان کے بارے میں جھوٹے بہتان رکھتے ہیں، تو اللہ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ ان کو منافق کہا گیا ہے، اور کہتے ہیں جھوٹے شخص کے ساتھ بے شک دوستی کر لو لیکن منافق کے ساتھ مت کرو۔ منافق آدمی جتنا خطرناک ہو سکتا ہے شاید کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ منافق جو ہے ایک دن ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، لیکن کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور انہوں نے باز نہیں آنا جب تک ان کو اللہ کی طرف سے سزا نہ مل جائے، تو تب تک ان کی سیاستیں اور ان کی تمام کارستانیاں جو وہ چلتی رہتی ہیں۔ یہ شیطان کے وہ چیلے ہیں جن کو شیطان جو ہے ورگلاتا ہے اور یہ اس کے کہنے میں جو ہے وہ پہل کرتے ہیں، یہ اللہ کے کاموں میں نہیں بلکہ شیطان کے کاموں میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں۔ تو سخاوت بھی ایک ایسی ہی چیز ہے، جب شیطان آپ کو ورگلاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ تو اپنی دولت جو ہے وہ سنبھال کے رکھ، اور تجھے کیا ملے گا غریبوں میں خرچ کر کے، تجھے کون سی یہ دولت جو ہے وہ واپس مل جانی ہے، تو پھر اگر آپ اس شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی دولت کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ ایک آپ کی جو ہے وہ نیکی نہیں لکھی جاتی بلکہ وہ آپ کے برے کاموں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس 10 روپے بھی ہیں، اگر میں 5 روپے کسی کو دے دوں اور 5 سے اپنی ضرورت پوری کر لوں تو شاید ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس سے زیادہ دے دے، اور جب آپ دینا شروع کرتے ہیں تو آپ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ آپ کو کہاں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، کس طرح دے رہا ہے۔ یہ سب اللہ کے کام ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے مولانا پروفیسر مفتی صاحب محمد شبیر انجم مدنی صاحب۔ جیسے ہی وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں ہم ان سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے پوچھیں گے کہ سخاوت لوگوں تک ہی یا پرندوں جانوروں کو کھلانا بھی سخاوت کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا سخاوت صرف مسلمان کے لیے ہی کر سکتا ہے، یا سخاوت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے جو مسلمان نہیں ہیں لیکن انسان ہیں؟ اللہ نے بیسک ہمیں پیغام جو ہے سخاوت پہ کیا دیا ہے، آج ہم اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اور جیسے ہی مولانا صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں، جی مولانا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، مولانا پروفیسر مفتی محمد شبیر انجم مدنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سخاوت کا اصل مطلب کیا ہے، معانی کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں اللہ کا احسان ہے، شکر مالک کا کرم۔ سخاوت آج ہمارا موضوع ہے، اس کی اہمیت، اس کے معنی کیا ہے اور ہمیں اسے سمجھنا کس طرح ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بڑی معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی حبیب اللہ، بے شک فرمایا سخی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ صحیح، اتنا خوبصورت اور اتنا اہم اور اتنا بڑی بات۔ عظیم الشان مانا اور واہ۔ ایسی تشریح میرے خیال میں کوئی نہیں کر سکتا جو چند جملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم نے علیہ فرما وآلہ دیا وسلم، بے شک بے کہ شک، السخی حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، پھر اس حدیث میں آگے فرمایا السخی حبیب اللہ واہ۔ قریب من الجنہ، واہ، سخی جو ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ بالکل جنتی ہے، ہاں، بالکل، اور پھر فرمایا بعید من النار، وہ آگ سے جہنم سے دور ہوتا ہے۔ بے شک، سخی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، واہ، جب وہ اللہ کی مخلوق کو کھلاتا ہے، اللہ کی مخلوق کو پلاتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور اپنے رزق میں سے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دیتا ہے، صحیح، اللہ اس کو اس عمل کے صدقے اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، اتنا خوبصورت، آپ نے فرمایا رزق جو ہے وہ سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ ایسا ہی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت اگر ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں، میں دنیا میں پہچان، فرمایا کہ وہ سخاوت کرے۔ سبحان آپ اللہ، فرماتے ہیں کہ رزق جو ہے، ترقی جو ہے، وہ شان جو ہے وہ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اور میں نے دنیا میں پڑھا ہے کہ کامیاب لوگوں میں جی جو دوسری اچھی عادات ہوتی ہیں، وہ آنےسٹ ہوتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں، جی۔ محنت کرتے ہیں، جی ان میں ایک جو ہے نا، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں جی، آپ ان میں ایک چیز جو دیکھیں گے وہ سخاوت بھی دیکھیں گے۔ سخاوت ہے، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے آپ کبھی ریڈ کریں، پڑھیں ان کو وقت ملے تو، اور ان میں سب سے بڑا، چونکہ اللہ کا سخی اللہ ہے، ہیں، بے شک اور نبی اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کی وسلم، سخاوت دنیا کے اندر مشہور ہے۔ بے شک بے شک،
فرماتی ہیں جس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لے کر آئے نا قبیلہ طے کی لوگوں کو، جی تو ان کو مسجد نبی میں ایک کونے میں، تو وہاں ایک خاتون کھڑی ہو گئی، جی تو اس نے اپنے والد کا تعارف کروایا کہ میں حاتم طئی کی بیٹی ہوں، غریب لوگ آتے، یتیم آتے، میرا والد تکلیف کے اندر رہتا، پریشان بھی ہوتا، تب بھی کسی کو موڑتا نہیں تھا، واہ جب بھی کوئی آتا میرا والد اس کے لیے، تو سرکار سنتے رہے اس کی بات کو، سبحان نبی اللہ، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو صلی سنتے اللہ رہے، علیہ اس نے وآلہ ساری وسلم۔ تفصیل بتائی کہ اس حال کے اندر بھی بڑی تفصیل اس نے کہ میرے والد کے پاس جی۔ جب بھی کوئی رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو، صحیح، تو میرے والد نے سخاوت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ سبحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ روایت تصدیق فرمایا ہاں تیرے والد کا سخاوت کے اندر، اے حاتم طئی کی بیٹی تیرے والد کا نام عرب میں مشہور ہے کہ وہ بڑا سخی تھا صحیح، سخاوت میں، اور تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے ہم نے تجھے آزاد کر